دنیا کی ایک اور جوہری سپر پاور سوویت یونین نے گرم پانیوں کی رسائی کے لیے جب اپنے ہمسائے افغانستان پر راتوں رات حملہ کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ اپنی اگلی منزل کی طرف قدم بڑھائے گا، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ افغانوں نے اس سپر پاور کو اپنی توڑے دار بندوقوں سے روک کر اس کے غرور کو خاک میں اس طرح ملایا کہ اپنی لازوال قربانیوں سے نہ صرف سوویت یونین کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا بلکہ سوویت یونین سے اسے روس کے مقام پر لا کھڑا کیا، اور اس کے بطن سے 6 اور مسلم ریاستوں کو بھی آزادی مل گئی۔ لیکن دنیا کی دوسری سپر پاور امریکہ، جو اس جنگ کے آغاز میں سوویت یونین کی جارحیت پر گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا، لیکن افغانوں کے اس سرفرشانہ کردار کے بعد اس نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے افغانوں کی اس جنگ میں ان کی محض اس لیے مدد کی کہ سوویت یونین، جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس کا مضبوط اور طاقتور مد مقابل تھا، افغانوں کے ہاتھ اس بدترین شکست کے بعد وہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا، اور طاقت کے اس نشے نے اسے بدمست کر دیا، اور اس نے ورلڈ آرڈر کو امریکہ، جو افغان جنگ میں سوویت کی شکست کے بعد فوری طور پر افغانستان اور پاکستان کو جنگ کی بدترین معاشی اور دیگر مشکلات میں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، اور اپنے ان تمام عہد و پیمان کو یکسر بھول کر آنکھیں پھیر کر خطے میں اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے بھارت کو تھانے دار بنانے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ ان حالات میں پاکستان اور افغانستان، جہاں اپنی تباہ شدہ معیشت کو اپنی انتھک محنت سے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی مصروف تھے، اور جہاں اس کوشش میں تھے کہ پچھلی ایک دہائی میں افغان جہاد میں شامل دنیا بھر سے آئے ہوئے مجاہدین کے مستقبل کا بھی کوئی فیصلہ کیا جائے، جو سارے افغانستان اور پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقوں میں مقیم، کہ انہی دنوں میں بدمست امریکہ نے سانحہ 9/11 پر احمقانہ رد عمل دکھایا اور پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے انسداد دہشت گردی کا بہانہ بناتے ہوئے ایسی جنگ چھیڑ دی جس کا خمیازہ نہ صرف آج بھی وہ بھگت رہا ہے بلکہ اس نے اپنے مفادات اور بدترین شکست سے بچنے کے لیے افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کر جو ابھی تک جاری ہیں۔ امریکہ کے اس احمقانہ فیصلے کی پاداش میں جہاں لاکھوں افغان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہاں 30 لاکھ سے زائد افغان بے گھر ہو کر پاکستان کی سرزمین پر پناہ لینے پر مجبور، وہاں پاکستان بھی اب تک 40,000 سے زائد اپنے فوجی جوانوں اور شہریوں کی قربانی اور 100 بلین سے زائد کا مالی نقصان کے بوجھ تلے اپنی سسکتی معیشت کو درست کرنے کے لیے جان جوکھوں میں مبتلا ہو گیا۔ بالآخر پاکستانی افواج نے ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز شروع کر کے اپنے ملک سے ان تمام ایجنٹوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنی لازوال جانی قربانیوں سے بھرپور کارروائیوں میں اور پاکستان کے تمام علاقوں کو ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے پاک کر چکا ہے۔ تاہم امریکہ، جس نے اس خطے میں جو جنگ چھیڑی اور امن عالم کو جہنم بنانے کی جو جسارت کی تھی، اور اب جب افغانستان کو تہس نہس کرنے کے مذموم عزائم سے لیس امریکی استعمار شکست سے دوچار ہو کر اپنے تمام ارادوں میں منہ کی کھا کر بھی یہ حقیقت مان کر نہیں دے رہا کہ وہ مرد کوہستانی کے مقابلے میں ہیچ ثابت ہو چکا ہے۔ پوری دنیا جان چکی ہے اور امریکہ بھی جان چکا کہ افغانستان میں اس نام نہاد اکلوتی سپر پاور کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، مگر جان بوجھ کر انجان بننے کا سوانگ رچایا جا رہا ہے۔ جب سانحہ 9/11 پیش آیا، جس میں لگ بھگ 3,000 افراد لقمہ اجل بنے، تو اس وقت کے قصر سفیر کے فرعون بش نے افغانستان پر پوری قوت اور پوری نفرت کے ساتھ چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اس بہیمانہ جارحیت کو امریکی سربراہ نے صلیبی جنگ کا نام دیا۔ اس وقت جبرائیل کانڈے کنڈے گارڈن میں زیر تعلیم تھا۔ وہ کالج سے فارغ ہوا تو افغانستان کی جنگ ہنوز جاری تھی۔ جبرائیل کانڈے خصوصی جذبات جوانی کے تحت محاذ جنگ پر جانے میں ترغیب اور پرکشش محسوس کرنے لگا اور بھرتی کے مرکز تک جا پہنچا۔ ضروری تربیت کے بعد اسے 16 دوستوں کے ساتھ افغانستان بھیج دیا گیا۔ اس دوران اس کا باپ CNN پر افغانستان کی خبریں سنتا اور سوچتا کہ آخر طالبان کے خودکش حملوں
شہری اور پولیس و فوج کی ہلاکتوں اور سیاسی عدم استحکام کے اس ملک اس کا خوبرو نوجوان بیٹا وہاں کیا کر رہا ہے، جو باپ کی مرضی کے خلاف مہم جوئی کے جذبے کے ساتھ افغانستان چلا گیا تھا۔ اس دوران بش اور اوباما اپنی صدارت کی 2 میعادیں گزار چکے تھے، مگر یہ منحوس جنگ ٹرمپ کے دور میں بھی جاری و ساری ہے اور ہمیں اپنے جوان بیٹوں کی کٹی پٹی لاشوں کو تابوتوں میں چھپا کر ساری عمر کے لیے غم اور صدموں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور جنگ جاری کرنے والے تمام افراد کی اولادیں یہاں امریکہ میں عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، بلکہ انہیں امریکہ کی قیادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس برس مئی میں جبرائیل کانڈے بھی امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ میں کام آ گیا۔ اس کے والدین نے امریکہ میں جب اپنے اکلوتے جوان بیٹے کا امریکی پرچم میں تابوت وصول کیا تو افغانستان سے آنے والے 2264واں تابوت تھا۔ جب کانڈے کے دوست اس کے باپ کے سامنے اس کی موت کا انتقام لینے کے لیے واپس افغانستان جانے کا عزم ظاہر کرتے تو کانڈے کے باپ کے نزدیک یہ کوئی معقول بات نہیں تھی۔ یہ ویسا ہی اہم کرنا فیصلہ ہے جو اس کے بیٹے سمیت دیگر نوجوانوں نے افغانستان کی جنگ میں شرکت کے لیے کیا تھا۔ یہ نوجوان 9/11 کے وقت اسکول جاتے تھے۔ وہ بڑے ہوئے اور امریکی فوج میں بھرتی کے بعد انہوں نے افغان جنگ کے بھڑکتے الاؤ میں جھونک دیا گیا۔ آج ان کے والدین نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن اور دیگر شہروں میں اپنے بچوں کی لاشیں وصول کرتے ہوئے سوچتے ہیں آخر کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے جگر گوشوں کو افغان جنگ کے جہنم زار میں بھیجنا گوارا کیا۔ جبرائیل کانڈے کی لاش وصولی کے روز واشنگٹن میں امریکی سینٹ کی اپروپریشنز کمیٹی کے ناراض ارکان سیکرٹری جان میٹز سے اس سوال کا جواب مانگ رہے تھے کہ کیا بے مقصد اور طویل ترین جنگ افغانستان ختم ہوگی یا اسی طرح امریکی اپنے جگر گوشوں کو افغان جنگ کا رزق بناتے رہیں۔ میٹس کے پاس اپنے ساتھیوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ واشنگٹن ایگزامینر کے ایڈیٹر خود بھی افغان جنگ میں حصہ لے چکا تھا۔ اس نے بڑے برملا انداز میں ٹرمپ سے یہ پوچھا کہ اسے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جنگ کس انجام کو پہنچ رہی ہے۔ مجھے اپنے فوجی کیریئر پر ہرگز پشیمانی نہیں، مگر ایک امریکی فوجی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس لیے لڑ رہا ہے۔ حکومت ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ وہ کون سی کامیابیاں اور مقاصد ہیں جو ہم نے 17 برسوں میں حاصل کر لیے۔ ہمارے ہنستے مسکراتے سرخ و سفید نوجوان کب تک افغانستان جاتے اور لاشوں کی صورت میں تابوتوں میں واپس آتے رہیں گے اور اپنے والدین کے مستقبل کے تمام خوابوں کو پوری طرح چکنا چور کرتے رہیں گے۔ اخبار کے مدیر اعتراف کرتے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل آیا تو افغانی حکومت کا چند گھنٹوں میں دھڑن تختہ ہو جائے گا اور طالبان انتہائی آسانی کے ساتھ دوبارہ ملک کا نظام حکومت سنبھال لیں گے۔ لیکن کیا اس خوف سے امریکہ اگلے 100 سال تک افغانستان میں اپنے نوجوانوں کی قربانی دیتا رہے گا؟ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جنگ خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، امریکہ افغانستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت طالبان افغانستان کے 70% علاقے پر قابض ہیں۔ امریکی مدیر مزید کہتا ہے کہ میرے دوست اب بھی انہی پہاڑوں میں مورچہ بند ہیں جہاں میں انہیں چھوڑ آیا تھا، لیکن مجھے کوئی بتائے کہ ہلمند میں کوئی طالبان کمانڈر یا اہم لیڈر مارا جاتا ہے تو ادھر ورجینیا میں میری سلامتی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ امریکی عوام کو اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ برنیٹ ٹیلر امریکی ریاست اوتاو شہر نارتھ گورڈن کا میئر تھا۔ وہ اوتاو گارڈ میں بھرتی ہو کر طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان چلا آیا۔ گزشتہ جنوری میں اپنی فیس بک پر ٹیلر نے لکھا، قیادت حقیقت فوجی سروس سے آشکار ہوتی ہے۔ وہ 1 سال کے لیے افغانستان میں لڑنے کے لیے آیا تھا کہ 3 نومبر 2018 کو کابل میں ایک افغان کمانڈو نے میجر برنیٹ ٹیلر کو گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا، جس پر نارتھ گارڈن کے شہریوں نے اپنے میئر کا خوب ماتم کیا اور ٹرمپ سے اس بے مقصد افغان جنگ سے جلد از جلد جان چھڑانے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف نے بھی بالآخر اعتراف کر لیا کہ امریکہ نے افغانستان جنگ میں مسلسل 14 سال تک اپنے تمام جنگی وسائل استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن اس جنگ کے بعد طالبان کو یہ فرق پڑا کہ وہ پہلے دن سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں اور ماسوائے ایک چھوٹے علاقے کے باقی سارے افغانستان پر ان کی گرفت مضبوط اور وہاں کے عوام صرف طالبان حکومت کے احکام کے پابند ہیں۔
اللہ کی قدرت ہے کہ سپر پاور کے زوم میں مبتلا امریکہ جو طالبان کا صفایا کرنے کے دعوے کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اب بار بار ان سے مذاکرات کی بھی مانگ رہا ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے ماسکو میں مذاکرات کا ایک دور ہوا جس میں پاکستان، کابل، حکومت امریکہ، ایران اور طالبان کے نمائندے شریک ہوئے۔ وہاں طالبان نمائندے نے امریکی فوجی انخلاء کی شرط پر اصرار کیا۔ اب قطر میں طالبان اور امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد کے درمیان 3 روزہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ طالبان نے اگلے برس صدارتی انتخاب ملتوی کرنے اور غیر جانبدار عبوری حکومت تشکیل دینے پر زور دیا۔ عبوری حکومت کے لیے تاجک اسلامی اسکالر عبدالستار سیرت کا نام پیش کیا۔ زلمے خلیل زاد تمام امور 6 ماہ کے اندر حل کرنا چاہتے تھے، تاہم طالبان نے اس مدت کو بہت مختصر قرار دیا۔ زلمے خلیل زاد نے فوری جنگ بندی کی تجویز، جو طالبان نے مسترد کر دی۔ ان مذاکرات میں قیدیوں کو آزاد کرنے، طالبان آفس کھولنے اور طالبان پر سفری پابندی کے معاملے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ یاد رہے، امریکی رضامندی قطر میں طالبان کا سفارتی دفتر پچھلے چند سال سے کام ہو رہا ہے۔ دریں اثنا افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے اس برس نیٹو کے فضائی حملوں میں بڑھتی ہوئی شہری ہلاکتوں پر تشویش ظاہر کی۔ امدادی مشن کی رپورٹ کے مطابق 22 ستمبر 2018 کو بند آب ضلع تغاب میں فضائی حملے میں ایک استاد کا گھر اڑا دیا گیا، جس میں 4 بچوں سمیت اور عورتوں سمیت 8 شہری ہلاک ہوئے اور کئی زخمی بھی۔ تمام شہداء ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے اور ان میں دادا، دادی اور 2 سے لے کر 12 سال تک کی عمروں کے بچے شامل تھے۔ 6 زخمیوں میں سے 5 عورتیں یا بچے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ میں افغانستان میں 1690 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے اور 343 سے زائد زخمی ہوئے۔ ان میں 139 ہلاکتیں اور 204 زخمی فضائی حملوں کا نتیجہ۔ وردک صوبائی کونسل کے رکن حاجی احمد جعفری کے بقول 25 ستمبر کو ضلع جگاتوں میں فضائی بمباری سے عورتوں اور بچوں سمیت 12 شہری ہلاک ہوئے۔ انہی دنوں صوبہ فاریب سرنگ پھٹنے سے 8 بچے ہلاک اور 6 شدید زخمی ہوئے۔ طالبان کی جہادی یلغاروں کے مقابلے میں امریکہ بے بس ہو چکا، مگر اس کا مغرور صدر ٹرمپ امریکی ناکامیوں پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اپنے تازہ بھاشن میں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے اسامہ کو پناہ دی اور امریکہ سے سالانہ 3.1 ارب ڈالر مدد لے کر بھی کچھ نہیں کیا۔ ساری دنیا جان چکی ہے کہ ٹرمپ جھوٹ اچھالنے کی مشین ہے اور بغیر کسی تحقیق کے ایسے الزامات اچھالنے کی لت میں مبتلا ہے۔ نفسیاتی مریض ہے اور اہم کا نہ حد تک لاابالی اور ہوچے پن کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ امریکہ بہادر کو پاکستان میں انتہائی نامعقول تنقید کی بجائے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جنگ ہار چکا ہے، جو اس کے تکبر کا نتیجہ بھی ہے۔ ان امریکی فوجیوں کے تابوتوں کے مسلسل امریکہ پہنچنے پر رد عمل کا تقاضا ہے کہ اب وہ بلا تاخیر اپنی شرمناک شکست کا اعتراف کر کے افغانستان سے نکل جائے کہ عافیت اسی میں ہے۔